اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کا ذکر صرف اور صرف اپنے عزیز و قارب سے کرو، اور اگر تم کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرو، اور بے شک برا خواب اثر رکھتا ہے، تو جیسے ہی اس کا اثر ختم کیا جائے تو یہ خواب آپ کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، جیسے ہی کوئی شخص برا خواب دیکھے یا اس کو ایسا لگے کہ وہ خواب سے ڈر گیا اور اس کی آنکھ جیسے ہی کھلے تو اپنی کروٹ بائیں جانب پہ کر لے، یعنی بائیں سائیڈ پہ کھو جائیں، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ بائیں جانب ہی تھو 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 کر دے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اس خواب کا اثر میرے پہ مکمل طور پہ ختم کر دے۔ انشاءاللہ بحکم خدا وہ خواب آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بہت سارے لوگ خواب کو جھوٹا اور مذاق سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت زیادہ اشارہ فرمایا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے جو دیا اس کا بھی قرآن میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کسی بھی خواب کی تعبیر اس انسان کے اعمال کے اوپر ہی پیش ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے 2 مختلف لوگوں نے ایک ہی طرح کا خواب یعنی کہ مسجد میں اذان دیتے ہوئے خود کو دیکھا، تو جب اس کی تعبیر بتائی گئی تو ایک کو بتایا گیا کہ وہ حج کے لیے جائے گا، جبکہ دوسرے کی تعبیر یہ ہوئی کہ تو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اور جس کے اوپر تجھے سزا ملے گی۔ تو یاد رکھیں خواب کی تعبیر اس انسان کے اعمال کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی شخص اپنے خواب میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ ڈرا ہوا یا بہت زیادہ گھبرایا ہوا پائے تو اس کی تعبیر سب سے پہلے اس کے اعمال کے ساتھ ہی کی جائے گی۔ اگر وہ انسان گناہ گار ہے تو یہ تعبیر یہی بتاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ پچھتاوا کرے، کیونکہ اس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور یہ پریشانی اس کی نہیں بلکہ اس کی روح کی ہے۔ تو وہ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دے اور اپنا صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف اپنا رجوع شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیک ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ خواب میں اپنے آپ کو پریشان دیکھے یا اپنے آپ کو گھبرایا ہوا دیکھے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی آنے والی آل میں یا اس کے عزیز و قارب میں یا اس کے قریبی رشتہ دار میں کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے۔ وہ شخص بھی اللہ کے حضور استغفار اور صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کبھی بھی ایسا کوئی برا خواب دیکھیں تو اس کی تاثیر ضرور ختم کریں، تو انشاءاللہ بحکم خدا وہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اپنے خواب میں اپنی کمر پہ ہلکا سا بوجھ دیکھے تو اس چیز کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ نیکیاں، اس کو بہت زیادہ دنیا میں فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنی کمر پہ بہت زیادہ بوجھ لدا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ وہ انسان اپنے گناہوں کے نیچے ہی دب جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنے خواب میں اپنی کمر پر وزن تو دیکھے لیکن وہ وزن کسی اور کا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انسان کسی اور کا گناہ اپنی کمر پہ اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ اس نے کسی ایسے گناہ میں دوسرے انسان کی مدد کی جس کا گناہ اس کے اوپر بھی موجود ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔